السلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل رب کی باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیتوں کا بیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں اسی طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی نہ رکھی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت نہ رقم چھوڑی، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز سوائے اپنے سفید خچر، ہتھیار اور اپنی زمین کے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال کی 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ وضاحت: کسی غیر وارث کو زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وارثوں کے حصے پہلے ہی مقرر کر دیے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ تندرستی کے حالت میں کرو جبکہ اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش مند ہو، جس کے جمع ہو جانے کی صورت میں تمہاری مالداری کی امید ہو اور خرچ کی صورت میں محتاجی کا ڈر بھی ہو۔ اس میں تاخیر نہ کرو حتیٰ کہ روئے حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اس وقت وہ فلاں وارثوں کا ہو ہی چکا ہوتا ہے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب آئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں وفات پا گئی ہیں اور میں ان کی موت کے وقت موجود نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ وضاحت: والدین کے اتنے زیادہ احسان ہوتے ہیں کہ ہم بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کم از کم ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے سردار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ذمہ ایک نذر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی طرف سے نذر ادا کرو۔ وضاحت: ماں باپ اگر زندگی میں کوئی نذر مان گئے ہوں یا کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر گئے ہوں تو اس کی ادائیگی اولاد پر لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت ترجمہ: جو مالدار ہو وہ تو یتیم کے مال سے بچا رہے اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ یتیم کے ولی کے بارے میں اتری ہے، جب وہ محتاج ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال سے لے سکتا ہے۔ وضاحت: یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرنے والا اگر غنی ہو تو نہ کھائے، اگر ولی غریب اور محتاج ہو تو اس کے مال میں سے جائز ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ تباہ کرنے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی جان کا ناحق مارنا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو اس کو ناحق مارنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کافروں سے مقابلے کے وقت بھاگنا، پاک دامن مسلمان بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ وضاحت: ان کبیرہ گناہوں کا مرتکب انسان اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی خدمت گار نہ تھا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار لڑکا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کی مدت میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ جب میں کوئی کام کر چکا اور جس کام کو میں نے نہیں کیا، اس کے لیے یوں نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک زمین میرے ہاتھ آئی ہے، ایسا عمدہ مال کبھی مجھ کو نہیں ملا، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اصل ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی خیرات کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو صدقہ کیا، ان شرطوں پر کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ ترک کر کے کسی کو ملے۔ اس کی آمدنی محتاجوں، رشتہ داروں، غلاموں کو آزاد کرانے، مجاہدین، مہمانوں اور مسافروں پر خرچ کی جائے۔ جو کوئی اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھا سکتا ہے یا کسی دوست کو کھلا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دولت نہ جوڑے۔ وضاحت: اس کو وقف کہتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں تحریر بھی کرا دیا تھا۔ یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی صدقہ جاریہ کیجئے اپنے ماں باپ کا، اگر کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو صدقہ ہی تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور وصیت وہ کیجئے جو شرعی طور پر ہمارے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔